السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہم مسلمانوں کے لیے ایسی ہی ہے جس طرح انسانی جسم کے اندر روح موجود ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت ہمارے گھروں کے لیے، خاندانوں کے لیے، مسلمانوں کی حکومتوں کے لیے اور مسلمانوں کی معاشرت کے لیے اتنی ہی ضرورت رکھتی ہے جتنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے اپنے وجود میں روح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی لیے مسلمانوں کی کوئی محفل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے خالی نہیں ہوتی۔ ہم جہاں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں لازماً اللہ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ذکر خیر ہوتا ہے، اور اگر ہم یہ ذکر نہیں کرتے تو ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنی کسی محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ نہ بنا سکیں۔ یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے، اور اسی کوتاہی اور کمی کا یہ شاخسانہ ہے کہ ہماری زندگی سے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ لوگوں کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن ان کی زندگی کے کاموں میں برکت باقی نہیں رہی۔ اور برکت اس لیے باقی نہیں رہی کہ جو عمل اور جو کام برکت کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، برکت کا منبع ہو سکتا ہے، وہ کام میرا اور آپ کا منچاہا کام نہیں ہے۔ وہ کام جو میں اور آپ اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں، اس میں برکت ہونا لازم نہیں ہے۔ برکت صرف اسی کام میں ہو سکتی ہے کہ جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شکل میں، جس صورت پر، جس طریقے پر کیا۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں بھرپور تقلید کرتے تھے، اتباع کرتے تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تنقید کریں گے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں کسی بادشاہ کی تنقید کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کسی گورنر، کسی بڑے سے بڑے عہدیدار، امیر کبیر آدمی، اس کی تنقید کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ بے پرواہ ہو کر کے اور خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، تمام کی تمام زندگی میں ان کے سامنے جو ماڈل تھا اور رول ماڈل، وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ تھی۔ اس لیے ایران کے دورے پہ گئے ہوئے مسلمان صحابہ کرام کے وفد
کہ سامنے جب کھانا دسترخوان پر چنا گیا تو کھانا کھاتے کے دوران میں ایک صحابی حضرت حذیفہ ان کے دست مبارک سے ایک لقمہ گر پڑا. جب دسترخوان پر وہ لقمہ گرا تو انہوں نے فوراً لپک کر کے اس لقمے کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. برابر میں بیٹھے ہوئے دوسرے مسلمان تھے, انہوں نے زور سے کوہنی ماری اور کہا کہ فارس یعنی ایران والے کسی گری ہوئی چیز کو دوبارہ اٹھا کر کے استعمال کرنا کھانے کو برا سمجھتے ہیں, یہ کام مت کریں. حضرت حذیفہ نے مڑ کر کے اس شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, میں ان احمقوں بے وقوفوں کی خاطر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں؟ یہ تو میرے آقا کریم کی سنت مبارکہ ہے کہ کھانا کھاتے کے دوران میں کبھی اگر آپ کے دست اقدس سے کوئی لقمہ گر پڑتا تو آپ اس کو اٹھاتے, صاف کرتے اور صاف کر کے آپ اس کو تناول فرما لیتے. فرمایا تم دنیا کے ان لوگوں کا مجھے یہ تعارف کروا رہے ہو کہ بڑے مال اور دولت اور جاہ اور وجاہت والے لوگ ہیں, اور میں ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو ترک کر دوں, تو فرمایا ممکن نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کام یہ تھا کہ آپ نے انسانوں کو انسان بنایا, اور یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. آج ساری محنتیں, آپ اخبارات پڑھیں, آپ سوشل میڈیا دیکھیں, آپ ٹی وی چینلز دیکھیں, کارخانے بننے پر, عمارتیں بننے اور بنانے پر, وزارتیں بننے اور بنانے پر, مختلف نئے محکموں کا تعارف کرنے اور کروانے پر حکومتوں کا سارا زور رہتا ہے. اخراجات کرتے ہیں, اخراجات میں اضافے ہوتے رہتے ہیں, اربوں کے بجٹ اس کام کے لیے پاس ہوتے ہیں کہ ایک نیا محکمہ وجود میں آئے اور پھر وہ یہ کام کرے. مادی چیزوں پر محنت, اور اتنی محنت کہ ادارے, حکومت, جماعتیں دن رات نئی نئی چیزیں بنانے پر, نئی نئی ایجادات کرنے پر اپنا سارا زور صرف کر دیتی ہے, لیکن معمولی سی توجہ, معمولی سی جس کو آپ رتی برابر توجہ کہیں, اس امر پر نہیں دی جاتی کہ اصل کام انسانوں کو انسان بنانا ہے. اور اسی لیے آپ جب اداروں میں, اکیڈمیوں میں, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں, دانشگاہوں اور علم کے مراکز میں انسانوں کو انسان نہ بنا سکیں تو اس کے نتیجے میں جو لوگ بنتے ہیں وہ بد اخلاق, بد کردار, بد عمل, بے فیض اور بے فائدہ لوگ تیار ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے سامنے اگر آپ زیادہ وسائل رکھ دیں کہ وہ ان وسائل کی بنیاد پر ملک کو کھڑا کر دیں, ملک کی تعمیر کر دیں, قوم کو خوشحالی سے ہمکنار کر دیں, وہ اپنی اس بد عملی, بد اخلاقی اور بد کرداری کی وجہ سے تمام وسائل کو خود ہڑپ کر جاتے ہیں. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے انسانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ, اس کے اندر انسانیت کا درد اتنا بھر دیا اور ان کو اس قدر اعلیٰ انسان بنایا کہ وہ مختصر سا گروہ تھا, وہ چھوٹا سا گروہ تھا جن کے پاس لڑنے کے وقت تلواریں بھی نہیں ہوتی تھیں, لڑنے کے وقت اپنے جسم کی حفاظت کے لیے زرہیں بھی نہیں ہوتی تھی, اپنے سروں کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہیلمٹس اور خود نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن ان کی انسانیت, ان کی عظمت,
اور ان کی شرافت کا یہ عالم تھا کہ اگر انہیں کسی منصوبے پر، کسی کام پر بطور امین کے لگا دیا جاتا تو وہ تمام تر وسائل کی قلت کے باوجود بھی اس چھوٹے سے اور قلیل سے وسائل کی بنیاد پر ایک بہت عالیشان اور شاندار مقصد کو پورا کر لیتے تھے، اس مقصد کو حاصل کر لیا کرتے تھے۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کو 2 وقت کا کھانا ملا ہے یا نہیں ملا، ان کو سہولیات زندگی مل پائی ہے یا نہیں مل پائی، لیکن اگر ان کو کسی کام کو بطور امانت کے دے دیا جاتا تو پھر وہ اس کام کو پائے تکمیل تک اس لیے پہنچاتے کہ اس کے نتیجے میں ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ اور اسی لیے مدائن جو عراق کا بڑا شہر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جب فتح ہوا تو مال غنیمت کا ڈھیر لگا دیا گیا، اور جو کچھ میدان جنگ سے ملا اور لشکریوں سے، ایران کے فوجیوں سے ملا، اس کو لا کر کے ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔ اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے اور اس نوجوان کے چہرے پر ایک نقاب ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی ہے، اور اس پوٹلی کے اندر کوئی قیمتی چیز ہے، وہ اس قیمتی چیز کو جو ہیرو کی بنی ہوئی ہے، اور اس کی مالیت آج کے حساب سے کی جائے تو اربوں روپے کی، اربوں روپے کا وہ ایک تاج تھا، لا کر کے اور اس مال غنیمت کے اوپر وہ رکھ دیتا ہے اور واپس لوٹنے لگتا ہے۔ تو مال غنیمت کے جو منتظم ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اے نوجوان ذرا سا رکیے گا۔ وہ رک جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان کا جواب کہ میں نے جس رب کی خاطر یہ کام کیا اور یہ امانت لا کر کے آپ کے سپرد کی ہے وہ میرا نام جانتا ہے، مجھے کسی اور کو اپنے نام کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرہ تیار کیا، امت کو بنایا، اور ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں انہیں کسی پکڑے جانے کا خوف ہو، ان کے خلاف کوئی جاسوسی کے ادارے لگے ہوئے ہوں اور ان سے اس تاج کو برآمد کرنے کے لیے حکم نامہ جاری۔ صرف اللہ کے خوف کو ان کے دلوں میں اس طور پر بٹھا دیا گیا کہ وہ ہر کام کو رب تعالیٰ کی رضا اور اس کی منشا کے لیے کرتے تھے۔ اپنی چاہتوں کو انہوں نے اپنے رب کی چاہت پر قربان فرما دیا تھا، قربان کر دیا تھا، اور اسی لیے اگر کبھی ان سے کوئی بھول چوک ہو بھی جاتی تو وہ اس پر معافی مانگ لیا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا ہی میں سزا دے دیں تاکہ میں آخرت کے عذاب اور رب کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مخاطب ہو کر کے اس نے خود اعتراف گناہ کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرہ انور کو دوسری طرف پھیر دیا، گویا کہ سنا ہی نہیں۔ وہ شخص وہاں سے گھوم کر کے دوبارہ اس طرف جس رخ پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پر جمال تھا آ کر کے عرض کرنے لگا کہ حضور میں نے آپ سے عرض کی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، آپ مجھ پر حد جاری فرما دیں۔ حد کا معاملہ یہ ہے، حد کہ اس حد کو نہ تو پیغمبر معاف کرتا ہے اور کر سکتا ہے، نہ اس کو جب پیغمبر معاف نہیں کر سکتا تو دنیا کی کوئی پارلیمنٹ معاف نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی اتھارٹی، کوئی انجمن اور کوئی عدالت، کوئی جج اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ دوبارہ بلکہ تیسری بار پلٹ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے چہرہ انور کو دائیں طرف پھیرا آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ کہتے ہیں کہ حضور میں نے آپ سے عرض کی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور مجھ پر حد جاری فرما دیں تاکہ میری آخرت کا معاملہ اللہ کی نگاہ میں پاک ہو جائے۔
چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جاننے والوں سے سوال کیا کہ یہ شخص جو اعتراف گناہ کر رہا ہے، اس کو دماغی خلل کا عارضہ تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ انسان بس اوقات جب نفسیاتی ہو جاتا ہے تو بہکی بہکی باتیں بھی کرتا ہے۔ سب نے کہا کہ حضور یہ نہایت دانا آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، زیرک آدمی ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے عقل میں دماغ میں فطور واقع ہو۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر حد جاری فرما دیتے ہیں۔ غامدیہ ایک خاتون ہے، انسانوں کی تربیت کا کمال دیکھیں آپ۔ آج ہمیں یہی غم کھایا جا رہا ہے کہ فلانا اتنے ارب کھا گیا، فلاں نے اتنی بڑی چوری کر لی، فلاں نے اس کو یوں کر لیا، فلاں نے یہ غبن کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت اور ملت جو مدینہ طیبہ کے اندر ہے، جو بہادر لوگوں پر مشتمل ہے، ہر شخص کی پشت پر ایک قبیلہ لڑنے بھڑنے کو تیار، ہر آدمی جنگجو، ہر آدمی اپنی جان چھوٹی چھوٹی بات پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں مدینہ طیبہ کے اندر عمارتیں نہیں کھڑی کی، وہاں کارخانے نہیں لگائے۔ اس زمانے میں قالین سازی کے کارخانے ہوتے تھے، کپڑے بنے جانے کی کھڈیاں ہوتی تھیں، آپ نے کھڈیاں لگانے پر زور نہیں دیا، آپ نے مادی اشیاء کی تخلیق اور تعمیر کو لائق توجہ نہیں سمجھا، آپ نے انسان کو انسان بنانے پر توجہ دی۔ اور اس کا اثر کہ وہ خاتون جس کا نام غامدیہ تھا، وہ آ کر کے عرض کرتی ہے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ رب کے حضور پاک صاف ہو کر کے جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے خاتون تو واپس چلی جا، جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اس وقت آنا، اس وقت تجھ پر حد جاری کی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ چلی جائے، واپس ہو جائے، بھول جائے، نہ آئے۔ آپ نے واپس فرما دیا، بچے کی ولادت ہوئی، اس خاتون نے دوبارہ گود میں وہ بچہ لیا اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے میرے اس گناہ سے پاک فرما دیں، کیونکہ بچے کی ولادت ہو چکی ہے، یہ بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خاتون، اللہ کی طرف سے ماں کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ مدت رضاعت کے دوران وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور جب اس کے دودھ پلانے کا دورانیہ اور وقفہ جو کم از کم 2 سال پر مشتمل ہوتا ہے مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آنا۔ اس خاتون کو واپس کیا، واپس چلی گئی۔ جب 2 سال کی مدت پوری ہوئی، یہ واپس آئی اور اس وقت اس بچے کے ہاتھ میں اس خاتون نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ مجھے میرے گناہ سے پاک فرما دیں، کیونکہ میرا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ میرے دودھ پر نہیں بلکہ اس روٹی پر پلتا ہے، یہ روٹی کھاتا۔ اس خاتون کی کمال سیرت کو دیکھیں، اس کے کمال اخلاق کو دیکھیں۔ اس خاتون کے برابر آج کے تمام سیاستدانوں کو جمع کر دیا جائے، تمام ان لوگوں کو جمع کر دیا جائے جو سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے، جو نئے نئے رنگ اور نئے نئے روپ اور بہروپ بدلتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ورغلاتے ہیں، اپنی قوموں کو بھی ورغلاتے ہیں، اپنی پارٹی ورکروں کو بھی ورغلاتے ہیں، ان سب کو اس خاتون کے پہننے ہوئے جوتے پر قربان کر دیا جائے تو کم ہے۔ یہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دوبارہ یہ عرضی لے کر کے حاضر ہوئی تو تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری فرما دی۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ اس پر حد کو جاری کروایا جائے، لیکن آپ انسانیت کے اس معیار کو دیکھیں۔ اور پھر جب اس کے اوپر حد جاری تھی تو اس وقت خون کے کچھ چھینٹے اس کے جسم سے
نکلے اور حضرت خالد رضی اللہ آپ کے کپڑے خون آلود ہو گئے. آپ نے ایک بہت سخت جملہ کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دا یا خالد، اے خالد خاموش رہو. تمہیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں اس عورت کا یہ عمل اس کی کتنی عظمت مغفرت کا باعث بنا ہے کہ آج اگر اس کی مغفرت کو تمام اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو اس عمل کے صدقے میں اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسان بنایا، با کردار بنایا، سیرت والا بنایا. اور کنز العمال میں وہ صحابی کا واقعہ جس کو امام بخاری نے اشارے میں نقل کیا کہ ایک غریب اور کثیر العیال جن کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں صحابی تھے. کسی نے بکری کو ذبح کیا اور بکری ذبح کرنے کے بعد یہ سوچ کر کے کہ یہ صحابی بہت ضرورت مند ہیں، گوشت کے ساتھ سری بھی بھجوا دی. چنانچہ وہ سری جب ان کے پاس آئی تو پہلے سوچا کہ اس کو اپنا استعمال میں لایا جائے. اچانک خیال آیا کہ فلاں صحابی وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. چنانچہ یہ سری آج میرے اور آپ کے لیے شاید سری کی کوئی اہمیت نہ ہو، کیونکہ ہر جگہ بچریز ہے، ہر جگہ کسائیوں کی دکانیں ہیں، ہر جگہ گوشت مل جاتا ہے. تھوڑے بہت آپ کے پاس پیسے ہوں تو کسی نہ کسی حلال جانور کا گوشت مل جاتا ہے. میں مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں جہاں اس وقت باقاعدہ اس طرح کی کوئی مارکیٹیں نہیں تھی. ایک سری کا ہونا بہت بڑی نعمت کا مل جانا اس کے مثل ہوا کرتا تھا. انہوں نے وہ سری دوسرے صحابی کے گھر بھجوا دی. دوسرے صحابی نے پہلے اسے وصول کیا اور اس کے بعد سوچا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند فلاں صحابی ہے. انہوں نے ان کے گھر بھجوا دی. یہ سری 7 اور 8 گھروں سے دوبارہ ہوتے ہوتے دوبارہ پہلے صحابی کے گھر پہ آ گئی. اور تب جا کر کے انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ بھجوانا مناسب نہیں ہے، اس کو استعمال میں لے آئے. انسان اور ان ضرورت کو دیکھیں کہ گھر میں فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، غربت ہے، وسائل نہیں ہے، کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دل کی کشادگی کو دیکھیں، دل کی فراخی کو دیکھیں. ہمارے ہاں جن کے پاس سب کچھ ہے وہ کسی کو پانی پیش کر دیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا. کھانے کے وقت اکثر لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ مہمان چلا جائے، آنے والا واپس ہو جائے، اس کو جھوٹے منہ بھی اس بات کی دعوت نہیں دی جاتی کہ آ کر کے ہمارے کھانے میں شامل ہو جائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مہمان رحمت بن کر کے آتا ہے، اور جب آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے حصے کے خوان اور رزق کو لے کر کے آتا ہے، اور اتنا لاتا ہے کہ جس گھر میں آتا ہے اس گھر والوں کو بھی صاحب خیر اور برکت بنا دیا کرتا ہے. لیکن ہمارا اس بات پر ایمان نہیں ہے، اس لیے ہمارے کسی کام میں برکت بھی نہیں ہے، ہماری کمائیوں میں بھی برکت نہیں ہے. ہمارے جو کچھ وسائل ہیں اللہ نے اس میں سے بھی برکت کو نکال دیا. جب ہم دوسرے انسانوں کے رزق کو اپنے رزق میں سے نکال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق تو دیتا ہے، وہ تو جانوروں کو بھی دیتا ہے، لیکن ہمارے اس رزق میں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے. جہاں آپ کا 1 لاکھ لگنا ہوتا ہے وہاں آپ کی جیب سے 5 لاکھ لگوائے جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو اللہ کی مخلوق کی پرواہ نہیں تو پھر اللہ کو آپ کی بھی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیوں آپ پر اپنی رحمت کو نازل کرے، کیوں آپ کو اپنی برکتوں سے سرفراز فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رات کا وقت ہے، مہمان آتا ہے، آ کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور کئی دن کا بھوکھا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً امہات المؤمنین کے گھروں میں، ان کے حجروں میں خادم کو دوڑوا کر کے پوچھواتے ہیں کہ اگر کچھ ہو. پہلے حجرے سے جواب آتا ہے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، گھر میں اس وقت پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. دوسرے حجرے وہاں سے قسم کے ساتھ یہی جواب، تمام حجروں سے یہی جواب آتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، ایک انصاری تشریف فرما ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ مہمان ہے،
کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کر لے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر پہ جا کر کے اطلاع دیتا ہے، گھر میں اہلیہ جواب دیتی ہے کہ کھانا اتنا ہی ہے کہ بچوں کا کفایت کر جائے، اس سے زیادہ کھانا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے بچوں کو سلا دو، ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ یہ حضرت قیس بن ثابت ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اہلیہ سے کہا جاتا ہے کہ جب مہمان آئے اور آپ اس کے سامنے کھانے کو چن دیں، رکھ دیں، اس وقت کھڑے ہو کر کے کسی طریقے سے چراغ کو گرا کر کے بجھا دینا۔ اس چراغ کو گرا کر کے بجھا دیا جاتا ہے۔ مہمان کھانے لگتا ہے، یہ بھی ہاتھ بڑا بڑا کر کے خالی اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، چباتے ہیں، منہ چلاتے ہیں، اور بالآخر وہ مہمان مکمل طور پر کھانا کھا کر کے جب فارغ ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ صبح نماز کا وقت ہوتا ہے، حضرت قیس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مڑ کر کے دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے قیس، تیرے رات کے عمل نے میرے رب کو اتنا خوش کیا ہے کہ رب نے مجھ پر آسمانوں سے وحی نازل کر دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ تیرے جانثار بندے تو وہ ہیں جو اپنی جان پر دوسرے ایمان والوں کو ترجیح دے دیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور جب رب حضرت قیس سے خوش ہوا ہوگا تو رسول اللہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ آج ہمارے کسی عمل کے نتیجے میں خواب میں آ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مومن کے سامنے مسکرا دیں تو اس کے ایمان کی حالت کیا ہوگی، اور جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل خیر کی برکت سے زندگی میں مسکرا کر کے دیکھا ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا۔ آج اسوہ طیبہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ جئیں، اپنے لیے زندگی نہ گزاریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہیں، اور بیماری کی حالت میں آپ کی زبان نہایت کڑوی ہو جاتی ہے۔ آپ اہلیہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اگر ایک انار کا دانہ مل جائے، اس زمانے میں انار کا حصول اتنا آسان نہیں تھا، اتنے آرام سے انار ملتا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انار کا دانہ مل جائے تو میں اپنی زبان کی اس کڑواہٹ کو ختم کر لوں۔ اہلیہ 1 دینار دے کر کے خادم کو بھجواتی ہیں، وہ دانہ آ جاتا ہے۔ دانہ بھی گھر میں رکھا ہی ہوتا ہے کہ دروازے پر ایک سائل آتا ہے، دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ ہو تو دے دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب یہ سنتے ہیں تو اہلیہ سے کہتے ہیں کہ یہ دانہ لے جا کر کے سائل کو دے دو۔ اہلیہ تردد کرتی ہے کہ نہ، لے جا کر کے دے دو۔ وہ دانہ سائل کو دے دیا جاتا ہے۔ اہلیہ جیسے تیسے پھر کچھ جمع کرتی ہیں، دوبارہ خادم کو بھیجتی ہیں کہ کہیں سے دانہ ڈھونڈ کر کے لائے۔ دانہ دوبارہ آ جاتا ہے، انار کا دانہ کہیں سے خادم لے آتا ہے۔ دوبارہ ایک سائل آتا ہے اور وہ دروازہ اس پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اگر کچھ مل جائے آپ وہ دانہ دوبارہ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ ایمانی تھا۔ قومیں عمارتوں سے نہیں بنتی، بلڈنگوں سے نہیں بنتی، کارخانوں سے نہیں بنتی، صرف معیشت سے نہیں بنتی، صرف تنظیموں سے نہیں بنتی، صرف اداروں سے نہیں بنتی۔ قومیں کردار سے بنتی ہیں، قومیں انسانیت سے بنتی ہیں، اخلاق سے بنتی ہیں۔ جس قوم کے اخلاقی قدریں اعلیٰ نہ ہوں، وہاں عمارتیں بے شک بہت اونچی ہوں، اس قوم کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اس کی کوئی عظمت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت کی عظمت اپنی جگہ، لیکن دنیا کے لیے آپ کا تحفہ وہ انسانوں کا مختصر سا گروہ تھا جن کو حجۃ الوداع کے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 کے آس پاس وہ صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے وہ تمام کے تمام لوگ تحفہ تھے، اور اس طور پر تحفہ تھے کہ ان میں سے ہر ایک آدمی با کردار تھا، با عمل تھا، قابل قدر اس کی سیرت تھی۔ اگر آپ کہیں کہ میں اس پر ٹرسٹ کر لوں تو آپ
اندیکھا ان پہ ٹرسٹ کر سکتے تھے. آپ اگر ان میں سے کسی کو امین بنانا چاہتے تو آپ ان کو امین بنا کر کے بھول جائیں کہ اس امانت میں وہ کبھی خیانت کے ارتکاب کا سوچ بھی سکیں. مسلمانوں کی شان یہ تھی کہ وہ باکردار ہوا کرتے تھے. ان کے جسم پر ایسے سفید کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کلف لگے ہوئے جوڑے نہیں تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے کوٹھیاں اور بنگلے ان کے پاس نہیں تھیں. ان کے پاس جو چیز انسانوں کے درمیان قابل عظمت اور قابل قدر تھی وہ ان کا رویہ، ان کے اخلاق اور ان کا کردار تھا. اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی قدر ہوتی تھی. مسلمان دکاندار، مسلمان تاجر، ان کے بارے میں رویہ یہ تھا کہ آپ ان سے معاملہ کریں اس کے بعد بھول جائیں. وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ وہ معاہدہ کرتے انسان کے ساتھ تھے لیکن دیکھتے رب تعالیٰ کو تھے. امانت کسی انسان کی لیتے تھے لیکن اس کی حفاظت اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس اس بندے کو بھیجا گیا تھا اور اس کے امانت کی حفاظت کی جانے لازم تھی. انہیں آخرت میں محاسبے کا ڈر تھا اور اس محاسبے کے ڈر نے ان کو اتنا الرٹ کیا ہوا تھا. انہیں شک پڑ جاتا کہ کسی کھانے کے اندر، کسی رزق میں، کسی دعوت میں کہیں حرام کی آمیزش ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اپنے حلق مبارک میں انگلی ڈال کر کے اس کھانے کو واپس اگل دیا کرتے تھے، اس کو اپنے معدے میں جانے نہیں دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول ہم سب سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں ہم دنیا کے تمام برانڈز کو استعمال کرتے ہیں، ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل تو ہے، کسی نہ کسی کمپنی کو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے، اس کی پروڈکٹ ہے. ہم سب کم از کم درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے اسوہ حسنہ کو اس طور پر اپنائیں کہ جہاں کھڑے ہوں، بیٹھیں، چلیں، کاروبار کریں، جہاں ہمارا معاملہ ہو تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی سیرت کو اور سیرت کے گوشے کو اور کسی نہ کسی سنت کو وہاں پر ریپریزنٹ کر رہے ہوں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برانڈ ایمبیسڈر بن جائیں اپنے عمل میں، قول میں، فعل میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے محبت عطا فرمائے، عشق اور جذبہ عطا فرمائے، اس کے لیے جنون عطا فرمائے کہ ہم سچے مسلمان بھی بن سکیں اور سچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور عاشق بھی بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.